السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مثنوی زہر عشق کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے مثنوی گلزار نسیم کو پڑھا تھا اور آج ہم مثنوی زہر عشق کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور بھی مثنویوں کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، آپ پلے لسٹ چیک کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ 1277 ہجری 1860 یا 61 عیسوی میں، یہ گیان چند جین کے مطابق یہ مثنوی 1860 یا پھر 61 میں لکھی گئی ہے یا پھر 1277 ہجری میں۔ حکیم تصدق حسین نواب مرزا شوق نے مثنوی زہر عشق 1277 ہجری مطابق 1860 یا 61 میں جو ہے وہ لکھا تھا۔ مثنوی زہر عشق کا سال تصنیف 1277 ہجری غم دل ربا سے برآمد ہوتا ہے۔ 1277 عیسوی میں یہ غم دل ربا سے برآمد ہوتی ہے کون؟ مثنوی زہر عشق۔ زہر عشق 566 اشعار ہیں۔ زہر عشق میں 566 اشعار ہیں۔ مثنوی زہر عشق بحر خفیف مسدس مخبون مقوطہ میں ہے۔ مثنوی زہر عشق کے متعلق مشہور ہے کہ اس کا شائع ہونا ممنوع تھا۔ مثنوی زہر عشق کے تمام کردار زمین پر بسنے والے جو ہیں وہ انسان ہیں، جیسے گلزار نسیم میں، سیر البیان میں، ان میں کیا پریوں کا ذکر تھا، لیکن اس کے جو کردار ہیں مثنوی پھول بن میں بھی اسی طریقے سے جیسے سمن پری، اس طریقے سے کے کردار تھے۔ مافوق الفطرت عناصر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، لیکن مثنوی زہر عشق میں تمام جو کردار ہیں وہ انسان ہیں اور یہ زمین پر جو بسنے والے جو ہیں انسان ہیں۔ مثنوی زہر عشق کا نفس موضوع عشق ہے۔ مثنوی زہر عشق میں مافوق الفطرت واقعات کے بجائے زندگی میں پیش آنے والے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور یہ سوال بھی بنتا ہے کہ ایسی کون سی مثنوی ہے جس میں مافوق الفطرت عناصر بیان نہیں ہوئے، تو وہ ہے مثنوی زہر عشق۔ مثنوی زہر عشق میں دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ بیان کیا گیا ہے۔ مثنوی زہر عشق میں 3 شعر حمدیہ، 2 نعت، 2 شعر مدح حیدر علی اور 14 اشعار عشق کی تعریف میں ہے۔ مثنوی زہر عشق ایک رنگین مزاج دوشیزہ کی داستان محبت جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ مثنوی زہر عشق میں خلاف روایت اظہار عشق کی پہل لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے تو لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے۔ مثنوی زہر عشق میں ہیرو اور ہیروئن کے کردار ہی خاص ہیں اور کلیدی اہمیت جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ زہر عشق کے مشہور اشعار ہیں۔ یہ ہائے عبرت سرائے فانی ہے، مورود مرگ نوجوانی ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اور یہ زیادہ تر پوچھا جاتا ہے کہ یہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، یہ پوچھا جاتا ہے یہ کس مثنوی کا؟ تو مثنوی زہر عشق کا ہے۔ لفظ معذبین اور اس کا مخفف معجبین زہر عشق میں 3 جگہ ملتا ہے۔ یہ معذبین کا کردار بھی پوچھا جاتا ہے کس مثنوی کا؟ تو زہر عشق کا۔ فراق نے اس کے ایک شعر سے اخذ کر کے ہیروئن کا نام معذبین بتایا ہے۔ جب یہ مثنوی اسٹیج ہوئی تھی تو لوگ خودکشی کرنے پر جو ہے وہ آمادہ ہو گئے تھے، اور اس سے بھی سوال بنتا ہے۔ وصیت نامہ مثنوی زہر عشق کا ہی حصہ ہے۔ مثنوی زہر عشق کی کہانی تو مثنوی زہر عشق کی ہیروئن سوداگر کی لڑکی معذبین کو اپنے سامنے والے کوٹھے پر ایک نوجوان کو دیکھ کر جو ہے وہ محبت ہو جاتی ہے۔ خط لکھ کر جو ہے وہ ہیرو یعنی مرزا شوق کو اپنے عشق کی کیفیت سے آگاہ کرتی ہے۔ اس کو ہیرو خود مرزا شوق لکھنوی بتائے جاتے ہیں کہ اس کے ہیرو خود مرزا شوق لکھنوی ہیں۔ والدین بدنامی کے خوف سے اسے بنارس بھیجنا چاہتے ہیں۔ نوچندی کے دن معذبین اپنے عاشق سے مل کر ساری باتیں بتاتی ہے اور زہر کھانے کا ارادہ بھی جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے۔ اس آخری ملاقات کے بعد جو ہے وہ گھر آ کر زہر کھا کر خودکشی کر لیتی ہے۔
زہر عشق کا اختتام خودکشی اور اقدام خودکشی پر ہوا ہے۔ مثنوی زہر عشق سے متعلق مختلف آراء و خیالات جو ہیں وہ بقول مجنوں گورکھپوری کہتے ہیں کہ اردو زبان میں جو ہے وہ نون نامے کے بعد جتنی یہ مثنوی پڑھی گئی ہے شاید ہی کوئی دوسری نظم پڑھی گئی ہے۔ اردو زبان میں نون نامے کے بعد خالی نے مثنوی زہر عشق کو شہر البیان سے بھی بہتر قرار دیا کہ یہ کس کا قول ہے؟ پوچھا جا سکتا ہے کہ کس نے زہر عشق کو شہر البیان سے بہتر قرار دیا؟ تو خالی نے۔ زہر عشق کے بارے میں ایک انگریز نے کہا ہے کہ اگر یہ مثنوی یورپ میں لکھی ہوئی ہوتی تو اس کے قبر کو سونے سے جو ہے وہ لیپ دیا جاتا۔ اسی انگریز نے کہا تھا۔ بقول مجنوں الفاظ و محاورات کی وجہ سے زہر عشق پر جو ہے وہ بھاری ہے اور اثر کے اعتبار سے زہر عشق بھی بھاری ہے۔ عبد المجید دریابادی نے اثر کے اعتبار سے فراق کے مناظر کو شیکسپیئر سے جو ہے وہ بہتر بتایا ہے۔ بقول مجنوں بہار عشق اور زہر بہو الحوثی کے کان نامی۔ بقول مجنوں افسانے کی دنیا میں صرف 3 عورتوں کو اپنی افتادگی پر ناز رہا ہے، ان میں ایک نیسبین بھی ہے۔ آل احمد سرور نے لکھا ہے کہ لکھنؤ کی بہترین مثنوی گلزار نسیم بتائی جاتی ہے، مگر میرا خیال ہے شوق کی مثنوی زہر عشق کو یہ درجہ دینا چاہیے۔ اور یہ آل احمد سرور کا اسٹیٹمنٹ ہے، مجھے لگا اسے آپ پوچھو کیا۔ لکھنؤ کی ساری مثنویوں میں سب سے زیادہ تھرتھرائی ہوئی تصویریں شوق کی مثنویوں میں جو ہے وہ ملتی۔ اتنا اسٹیٹمنٹ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں نے پڑھا ہے کہ اتنا اسٹیٹمنٹ یہ پوچھا گیا ہے کہ لکھنؤ کی بہترین مثنوی گلزار نسیم بتائی جاتی ہے، مگر میرا خیال ہے کہ شوق کی مثنوی زہر عشق کو یہ درجہ دینا چاہیے، تو یہ آل احمد سرور کا قول ہے۔ مجنوں گورکھپوری نے زہر عشق کے مصنف شوق کو یورپی شاعر گوئٹے کا ہم پلہ و ہم پایا جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ یہ کس نے؟ مجنوں گورکھپوری۔ تو یہ ہماری جو ہے وہ مثنوی کی یونٹ جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ آپ پلے لسٹ ایک بار چیک کر سکتے ہیں، اور کس ٹاپک پر آپ ویڈیو چاہتے ہیں وہ کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔